السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، روزہ اسلام کی ان اہم عبادات میں سے ایک ہے جنہیں اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ اپنے اندر عجیب اور الگ خصوصیت رکھتا ہے جو دوسری عبادتوں میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر نماز، حج، زکوٰۃ، خیرات، جہاد وغیرہ، ان کے اندر ظاہری شکل و صورت اور حیت پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھ کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں عبادت میں مشغول ہے، لیکن روزے دار سے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے، بھائی روزے سے ہو؟ کیونکہ اس کے بتائے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ روزے سے ہے۔ اس لیے یہ سراپا اخلاص والی عبادت ہے، ریاکاری اور دکھاوے سے کوسوں دور ہے۔ یہ بندہ اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جسے صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ بندہ جس نے روزہ رکھا ہے۔ محترم سامعین، جس طرح سے روزہ مالک و مملوک اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اسی طرح سے اس کے اجر و ثواب کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کا اجر و ثواب خود عطا کرے گا، جبکہ اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں عام طور پر ان کے ثواب کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح سے کر دی ہے۔ مثال کے طور پر باجماعت نماز ادا کرنے والے کو الگ نماز ادا کرنے والے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حج مبرور کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو، یعنی اس کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب روزے کو ہم دیکھتے ہیں تو روزے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزی به انه ترک شہوته وطعامه وشرابه من اجلی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم فانه لی، لیکن روزے کو الگ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے کہ بندے نے اپنی خواہشات کو، اپنی شہوتوں کو میرے لیے قربان کیا، اس نے اپنے کھانے اور پینے کو میرے لیے ترک کیا، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ چونکہ روزہ ایک واحد بدنی عبادت ہے جو مکمل طور پر اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کو بہت سارے فضائل حاصل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر، للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوگی، ایک جب وہ افطار کرے گا اور ایک جب اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے روزے دار پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ اس کے منہ سے معدے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اس بدبو کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقبول بنایا ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو، پیدا ہونے والی بدبو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روزے دار کی تعظیم ہے، روزے دار کی قدر ہے، روزے دار کا مقام ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ مقام، یہ قدر اور یہ تعظیم اس روزے دار کے لیے ہے جو روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے والا ہو، کیونکہ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ طلوع صادق سے پہلے
یعنی سچی صبح سے پہلے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پانی سے روک رکھے، بھوک اور پیاس برداشت کرے، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مقصد، روزے کا مقصد ہماری ٹریننگ ہے۔ اسلام انسان کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی واضح مثال یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے اور تمہارے پاس کھانا حاضر ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ اگر اسلام کے اندر شدت ہوتی، اگر اسلام بھوکا رکھنا اور پیاسا رکھنا پسند کرتا تو یہ نہیں کہتا کہ نماز اور کھانا دونوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہو تو پہلے کھانے کا انتخاب کرو، بلکہ یہ کہتا نماز پڑھ لو اس کے بعد کھانا کھانا۔ اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ اسلام لوگوں کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر روزے کی حالت میں بھوکے اور پیاسے رہنے کی اتنی اہمیت اسلام کی نظر میں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہتے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رکھے، یعنی بھوکا اور پیاسا رہے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور زبان گندی ہے، روزہ رکھتا ہے اور کان موسیقی سنتے ہیں، روزہ رکھتا ہے گانا سنتا ہے، روزہ رکھتا ہے آنکھیں برائیاں دیکھتی ہیں، روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ اور زبان کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ایسے بندے کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایسا آدمی دن بھر بھوکا پیاسا بھی رہا اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ ملا، اسے کچھ بھی نہ ملا، کتنا بد نصیب ہے شخص۔ دوسرے لفظوں میں یا دوسری مثال میں یہ کہہ لیجئے، کوئی شخص دن بھر مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لیکن جب مالک کے پاس اپنی مزدوری اور محنتانہ لینے جاتا ہے تو مالک کہہ دیتا ہے تم نے دن بھر کام تو کیا لیکن میری مرضی کے مطابق نہیں کیا، اس لیے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی مثال روزہ اور دیگر عبادتوں کا ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں خاص طور سے اور دوسری حالتوں میں عام طور سے ہمیں اپنی زبان، اپنی آنکھوں، کان اور اسی طرح سے دیگر جو جسم کے حصے ہیں ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں روزے کا پورا ثواب ملے اور ہمارے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔